آیت اللہ اصفہانی، ابو الاصفہانی، جو کہ بہت بڑے اپنے زمانے کے مراجع تھے اور اس مقام پر تھے کہ وہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں حج سے واپس آیا تو میں آقا کی خدمت میں پہنچا، آقا کی خدمت میں بیٹھا ہوا، تو میں نے باتوں باتوں میں تھوڑا ناراض ہو گیا، تھوڑا سا غصہ آ گیا، کہا کہ آپ یہاں نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سامرا جائیں، آپ وہاں جائیں، امام وہاں سے گئے، آپ کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا۔ خاموش رہے، سنتے رہے۔ خط پڑے ہوئے تھے، کہا خطوں کو اٹھاؤ، کہا فلانا خط کھولو، جانتے تھے کس کی طرف سے ہے، کہا کھول کے دیکھو، وقت کے امام نے ہمیں خود بھیجا ہے کہ یہاں بیٹھو، لوگوں کے مسئلے حل کرو۔ کس مقام پر ہے عزیزان محترم؟ سید ابو الحسن اصفہانی کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، میں مرتب بار بار پڑھتا ہوں اس لیے کہ یہ دکھانے کے لیے ہمیں پتا ہو معاملہ کیا ہے، کہ یہ گاؤں دیہات میں رہتے تھے، اصفہان کے قریب، کسان کے بیٹے تھے، اور انہیں خدا نے اندر کہا، اور بہت کم عمر کے تھے، کہا کہ میں دینی تعلیم سیکھنا چاہتا ہوں، میں جو ہے وہ امام کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا یہاں ایک نوالا روٹی مل جاتی ہے، یہیں کہو۔ کہا نہیں، چلے گئے اصفہان۔ ایک دن ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹے کی حالت پتہ کرو، سخت سردیوں کی راتیں۔ باپ آیا مدرسے میں، دیکھا کہ مدرسے میں بیٹے کے کمرے میں تو روشنی بھی نہیں ہے، کوئی گرم ہونے کی چیز بھی نہیں ہے، نہ کچھ کھانے پینے کا نظام ہے۔ تو بیٹے کو بولا یہ کیا زندگی ہے؟ اس لیے آئے تھے، کم از کم گاؤں میں کچھ کھانا پینا تو مل جاتا تھا، چلو میرے ساتھ۔ اب باپ کا حکم شریعت میں بڑا سخت ہوتا ہے عزیزان محترم۔ باہر نکلے، توسل کیا وقت کے امام سے، کہا یا امام زمانہ آپ جانتے ہیں مجھے ساری سختیاں منظور ہیں، میں آپ کا سرباز بننا چاہتا ہوں، میں آپ کی نوکری کرنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سختیوں سے۔ یہ کہہ کر کمرے میں آئے تھے تو خادم آیا مدرسے کا، کہا سید کوئی دروازے پر آیا ہے، آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ کہے کون ہے؟ دیکھا کہ بہرحال رات ہے، برف ہے۔ کہا کہ ایک نورانی چہرہ، ایک شخصیت کھڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ سید یہ لو، کچھ سامان دیا، کچھ چیزیں دیں، کہا تمہاری کتابوں کے پیچھے ایک شمع ہے، اسے روشن کرنا، روشنی بھی ہوگی، گرمی بھی ہو جائے گی، اور ہاں اپنے والد کو یہ کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے، ہمارا صاحب زندہ ہے۔ یہ کہا کر جب انہوں نے دیکھا کیا تو باپ بھی گریہ کرنے لگ گئے۔ یہ جو گاؤں اور کسان سے آئے کس مقام پہ چلے گئے۔